مالک صاحب یہ بالکل آج جو آرمی چیف نے ایک تو انہوں نے فائنلی یہ کہہ دیا کہ یہ میری آخری سپیچ تھی، تو لہٰذا یہ جو بحث ایکسٹینشن تو ختم ہو گئی، پہلے بھی ختم ہو گئی تھی، اب زیادہ اس پہ مہر لگ گئی ہے. ان کے بیانات جو ہے انہوں نے کہا جی جعلی اور جھوٹا بیانیاں بنا کر ملک میں ہیجان پیدا کیا گیا اور اب اس سے راہ فرار اختیار کی جاتی ہے. پھر سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا. فوج کی قیادت کے پاس نامناسب یلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، مگر فوج نے منفی بیان دینے سے اجتناب کیا. اب وہ یہ سارے جو ماضی کے واقعات ہیں ان کی تشریح ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اجتناب کیا. ہسٹری کیا ان کو ایسے ہی جج کرے گی جس طرح کا وہ تشریح کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا آئیڈیا دے گئے ہیں کہ فوج کی سوچ کیا ہے. دیکھیں ان کے اوپر وہ کنٹروورشل تھے، ان پہ 2 الزامات تھے. پی ایم ایل سب کا الزام تھا کہ جنہوں نے 2018 کا الیکشن چرایا. عمران خان کا الزام تھا کہ جنہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی. تو ہی ہیڈ اے لاٹ آف بیگیج. تو انسٹیٹیوشن نے جو ریسٹرینٹ بھی دیا یا دکھایا اس میں اس کا بڑا فیکٹر تھا. یہ ان کی اسپیچ آج بڑی انٹرسٹنگ تھی عامر، اس لیے کہ اگر آپ پچھلی 2 کور کمانڈرز کانفرنسز دیکھیں، یہ اس کا ان اے وے ایک سینتھسس تھا. وہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ کافی باتیں ہوئی، اینڈ ون آف دا تھنگس جو تھیم نکلتی تھی وہ یہ تھی کہ جی کچھ ہفتے دیکھنا چاہیے انسٹیٹیوشن کو کہ کیا کوئی ریزولوشن نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. اس کے بعد پھر ہم بات کریں کہ کیا رول پلے ہونا چاہیے، جو سیدھی سی بات ہے. اور انہوں نے آج کہہ دیا نا کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، اور یہ کہ ہر صبر کی انتہا ہوتی ہے. لیکن وہ تو جا رہے ہیں، وہ تو 2 دن بعد 3 دن بعد چلے جائیں گے. تو ظاہر ہے ان کے صبر کی تو بات نہیں ہو رہی. ان کا اگر صبر لبریز ہونا تھا تو اب ہوتا نا. ریٹائرڈ آرمی آفیسر کا صبر کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کو. تو اس لیے وہ انسٹیٹیوشنل اس کی کر رہے تھے. کوئی انسٹیٹیوشن میں بڑی سیریس پریشانی ہے کہ یہ جو حالات ہیں اکنامک بہت زیادہ خراب ہیں. اور جہاں تک آج آپ نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کا انٹرویو PRY میں بڑا اسٹریٹجکلی ٹائم تھا آن دی ایو آف اپوائنٹمنٹ، اور انہوں نے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا میں نے اور عارف علوی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم آئین کے اندر رہ کر کھیلیں گے. اور میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات کہ ہم قانون اور آئین کے اندر رہ کے کھیلیں گے. اب ایک طرف وہ کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی آرمی چیف بن جائے، آئی ایم پرفیکٹلی فائن ود اٹ. تو پھر کس معاملے میں آئین کے اندر رہ کے کھیلنا ہے؟ بیسکلی میسج ان کا کلیئر ہے کہ اگر میں تو اس کو پلینلی ریڈ کرتا ہوں کہ ان کا میسج یہ ہے کہ اگر آپ نے جنرل عاصم منیر کو بنایا تو پھر صدر شاید اس کو ڈیلے کریں، ڈریگ کریں. وہ شاید کسی نے مشورہ دیا ہوگا جی آپ سمری ڈیلے کر دیں 2 دن تو شاید 27 کو ریٹائر ہو جائیں، نئی سچویشن بن جائے. تو میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے شیخ خاقان عباسی، تو انہوں نے کہا جی اگر وہ، میں نے ان سے پوچھا، میں کہا گرے ایریا ہے، آئین بڑا کلیئرلی کہتا ہے دا پریزیڈنٹ شیل، ان کی ریکمنڈیشن پہ. آئین یہ نہیں کہتا شیل ان 2 days ان 1 day، ٹائم از ناٹ ڈیفائنڈ. تو اگر وقت کے ساتھ کھیلیں، انہوں نے کہا اگر وہ گرے ایریا میں کھیلیں گے تو گورنمنٹ بھی کھیل سکتی ہے. اب یہ بیان اس ٹائم پہ آنا خان صاحب کا از ویری انٹرسٹنگ کہ وہ کس چیز کا پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں. اور ایک طرف ہر کوئی کہتا ہے کہ جی فوج انوالو نہ ہو، فوج خود کہہ رہی ہے جی ہم انوالو نہیں ہونا چاہتے، لیکن ان کا پڑاؤ ڈلتا ہے تو آگے راول پنڈی میں ڈلتا ہے. اسلام آباد میں تو پڑاؤ نہیں ڈلا، تو راول پنڈی میں پڑاؤ کیوں ڈلا ہے؟ آبویسلی آن دا نیو انکمنگ لیڈرشپ ان پہ پریشر ڈالنے کی بات ہو رہی ہے. سو یہ بڑی ہی ایک کمپلیکس سچویشن ہوتی جا رہی ہے. اور جو باجوہ صاحب کے ریمارکس ہیں نا، آئی تھنک آپ ان کو ذاتیات سے آگے دیکھیں. میں تو اس کو اس پیرائے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ انسٹیٹیوشنل تھنکنگ کی بات کر رہے تھے، جس میں انسٹیٹیوشن کی بات تھی انف از انف، ویو ہیڈ انف. بیکاز ویدر باجوہ صاحب ہیز ہیڈ انف اور ناٹ ڈزنٹ میٹر. وہ 3 دن کے بعد آرمی چیف نہیں رہیں گے. تو آئی تھنک انسٹیٹیوشن نے کچھ اپنے میسج دیے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے لاجیکلی سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب کیوں ایک پرابلم کریٹ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی اوپننگ ہے کہ وہ اپنی پاسٹ ٹرانزیکشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران ورسز باجوہ کر کے کلوز کر دیں، اور نئے انکمنگ کے ساتھ وہ اپنے تعلقات آن اے فریش فوٹنگ کریں. اگر انہوں نے ابھی اپوائنٹمنٹ پہ کچھ کیا تو وہ تو پھر نیا سیٹ اپ میں بھی ایک پرابلم ہوگا. اور اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن، کیونکہ باجوہ صاحب کے پاس جو مینوورنگ روم نہیں تھا بیکاز آف ہز اون کنٹروورشل اسٹیٹس،
وہ نئے آرمی چیف کے پاس اس سے بہت زیادہ مینوورنگ روم ہوگا. اس کا کوئی بیگیج نہیں ہے, اس کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے. مالک انٹرسٹ کی ڈیفینیشن مختلف ہوگی باجوہ صاحب کی نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن. بالکل حالات بھی مختلف ہوں گے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ان کا یہ ایڈوانٹیج بھی ہے, مگر یہ چیلنجنگ بھی بہت ہے, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے سیاسی حالات پہ, جو کہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں آگے عمران خان پہ اس وقت, کیونکہ وہ شاید خاقان عباسی نے, میں سن رہا تھا آپ کے انٹرویو میں, یہ کہا تو ہے کہ ہمارے پاس بھی کارڈز ہیں, مگر عمران خان اس وقت وائلڈ کارڈ ہیں. 2 پوائنٹ ہیں میرے ذہن میں آتے. ایک تو باجوہ صاحب کا یہ کہنا کہ جی وہ فروری کے بعد سے ہم نے نان انٹرفیرنس کر دیا اور پھر ہم نے اجتناب کیا, بہت برداشت کیا. تو یہ ان کی جو تشریح ہے فروری کے بعد کے واقعات کی, ایک تو میں نے کہا کہ ہسٹری ڈیسائیڈ کرے گی, مگر میرا یہ ہسٹری بڑی شارٹ ٹائم میں جو ہے 29 نومبر سے ہی ہسٹری شروع ہو جائے گی. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جو ہے جو سرونگ ہوتا ہے ان کی باتیں اگر آپ اس طرح لوگے نا تو اس میں تو سیلف کانٹراڈکٹری باتیں بہت ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فیبرری میں ڈیسائیڈ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ 2018 میں آپ فلی انوالو تھے نا, تو وہ تو اپنی باتیں اس طرح کانٹراڈکٹ ہوتی ہیں. اگر آپ نے ایسٹ پاکستان کی بات کی, بالکل ٹھیک ہے, سولجرز لڑے ہمارے, لیکن اس وقت پاور میں کون تھا؟ پاور میں بھی آرمی جنرل تھے. سو وہ باتیں میں تھوڑا سا اس کانٹیکٹ سے نکل کے, میں تو اس وقت کنٹمپرری چیزیں ہیں میں تو ان پہ فوکس کر رہا ہوں کہ وہ کس کی بات سنا رہے تھے. کیا وہ مائنڈ بتا رہے تھے باجوہ, جنرل باجوہ کا, یا وہ مائنڈ بتا رہے تھے انسٹیٹیوشنل؟ میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا انسٹیٹیوشنل مائنڈ سیٹ کی انہوں نے بات کی ہے, کیونکہ جس طرح یہ فنکشن آرگنائز ہوا, جو اس کی ٹائمنگ تھی اس شہداء کے فنکشن کی, یہ سگنیفیکنٹ ہے. اور آئی تھنک کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. عمران خان اس وقت پتہ ہے عمران خان کے ہاتھ میں ایجنڈا سیٹنگ اگر دیکھا جائے تو عمران خان ڈومینیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک عمران خان اس وقت اگر انہوں نے کوئی نیڈلیس کانفرنٹریشن کریٹ کی تھرو دا پریزیڈنٹ, دیٹ ول بی زیادہ نقصان دہ ہوگی. اور اگر نظام کو کوئی نقصان پہنچا تو گورنمنٹ تو سب سے فائدے ملے گی ہمیں. میاں صاحب تو بہت خوش ہوں گے کہ نظام گر جائے, کچھ ہو جائے, تو انہوں نے نہ الیکشن آج جیتتے ہیں نہ سال بعد جیتتے ہیں, وہ تو آرام سے کہیں گے ریاست پہ ہم نے سیاست قربان کر دی. آئی تھنک اس کا سب سے بڑا ڈیمیج بھی عمران خان کو ہی ہوگا اگر وہ 1 پوائنٹ سے آگے پش کریں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. مالک صاحب, آپ نے اور عامر صاحب نے چونکہ آرمی چیف کی لاسٹ اسپیچ جو انہوں نے کی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور کچھ ریکارڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ان کے اوپر 2 حوالے سے کوشچن مارک آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ عوامی سینٹیمنٹس ہیں کہ جی وہ لاسٹ اسپیچ تھی, کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کی, کیوں نہیں کی. دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے مشرقی پاکستان سے ریلیٹڈ بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں غلطی فوجی نہیں سیاسی تھی. سیاستدان اس وقت کہاں پر تھے؟ کیا بورڈ سیاستدانوں کے کندھوں پر ڈالنا صحیح ہے؟ اس وقت تو فوج تھی. ایک چیز پہلے ٹھیک کر لیں, یہ پہلی آخری اسپیچ نہیں ہے ان کی. آخری اسپیچ ہوگی ان کی خیال میں ہینڈنگ اوور والے دن. یہ آخری اسپیچ اس فنکشن پہ انہوں نے کہا کہ میں آرمی چیف کروں گا, ایڈریس ٹو دی آرمی کنٹینجنٹ, وہ جو اس کو ایڈریس کرنے کی بات وہ بھی ہے. آخری اسپیچ ہے ابھی, یہ تو آخری اسپیچ اس فنکشن کو انہوں نے کہا تھا کہ بحیثیت آرمی چیف میں یہ شہداء کے فنکشن کو آخری بار ایڈریس کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ تھنک دس از ہز لاسٹ اسپیچ.